بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل ہم نے معرب و مبنی، اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن کو پڑھا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس میں غیر متمکن کی قسموں کو بیان کریں گے، کیونکہ کل کے سبق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی تعریف پڑھی تھی کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو اصل مبنی کے ساتھ مشابہت رکھے، یعنی فعل ماضی سے یا امر حاضر معروف یا تمام حروف سے، تو اس کو بولتے ہیں اس میں غیر متمکن۔ اور یہاں پر اس میں غیر متمکن کی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ فصل بنا کے اس میں غیر متمکن 8 قسم است، تم جان لو اس میں غیر متمکن 8 قسمیں ہیں، یعنی اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، پہلی قسم کیا ہے؟ مضمرات یعنی ضمیریں، اور یہاں پر ضمیروں کی یہاں 5 قسمیں کی ہیں، یعنی مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ تو یہاں پر 5 قسمیں ہوئی ہیں، یعنی مرفوع کے ساتھ 2، منصوب کے ساتھ 2 اور حرف جر کے ساتھ 1، یعنی مجرور کے ساتھ 1۔ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب کہ یہاں پر مرفوع کے ساتھ متصل منفصل دونوں ہے، منصوب کے ساتھ بھی متصل منفصل دونوں ہیں، لیکن جب بات آئی مجرور کی تو اس کے ساتھ صرف مجرور متصل ہے، مجرور منفصل نہیں ہے۔ تو مجرور متصل کے ساتھ مجرور منفصل کیوں نہیں ہے؟ یعنی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، ضمیر مجرور منفصل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ضمیر مجرور متصل اس وجہ سے منفصل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ حرف جر چاہتا ہے اتصال اور ضمیر منفصل چاہتی ہے انفصال، اور اگر ہم ضمیر مجرور منفصل لے آئیں تو اسی چیز کا متصل ہونا اور اسی چیز کا منفصل ہونا لازم آئے گا، اسی وجہ سے ضمیر مجرور متصل آتی ہے، منفصل نہیں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 قسمیں ہوئیں ضمیروں کی، اور ہر ایک قسم 14 صیغوں پر مشتمل ہے، تو اس طریقے سے یہ کل کی کل ضمیریں 70 ہو جاتی ہیں۔ یعنی ضمیریں جو پہلی قسم ہے یہ 70 ضمیروں پر مشتمل ہے، 14 مرفوع متصل ہوں گی، 14 مرفوع منفصل ہوں گی، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل، اور 14 پنجے 70۔ اب رہی بات یہ کہ صاحب ضمیر وہ ہے جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے، کیونکہ اس میں غیر متمکن کی قسموں میں سے ہے ضمیر، اور ضمیر اس میں غیر متمکن کی قسموں میں سے ہے، اور کیا اس میں غیر متمکن اسے بولتے ہیں جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے۔ تو یہ اصل مبنی میں سے کس سے مشابہت رکھتی ہے؟ حرف سے، فعل سے، فعل ماضی سے، فعل امر سے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہاں پر ضمیر جو مشابہت رکھتی ہے وہ حرف سے مشابہت رکھتی ہے۔ ضمیر کو حرف سے مشابہت ہے وضع میں، یعنی جس طرح حرف کی وضع ایک حرف 2 حرف کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی ضمیر کی وضع بھی ایک حرف 2 حرف کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ضمیر حرف سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے، اور یہ اصل مبنی نہیں ہوگا بلکہ مشابہ مبنی ہوگا، اور مشابہ مبنی ہے تو اس میں غیر متمکن کی قسموں میں شامل ہوگا۔ اب رہی بات کیا ہے ضمیر کی تعریف کیا ہے صاحب؟ ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ ضمیر وہ اسم ہے کہ جس کی وضع مخاطب کے لیے، متکلم کے لیے یا غائب کے لیے ہوئی ہو، یعنی ضمیر غائب ہونے پر دلالت کرتی ہے، مخاطب پر دلالت کرتی ہے اور متکلم پر دلالت کرتی ہے۔ بیان کر رہے ہیں بدا کہ تم جان لو اس میں غیر متمکن 8 قسم است، تم جان لو کہ اس میں غیر متمکن 8 قسموں پر ہے۔ اول مضمرات، پہلی کیا ہے؟ ضمیر ہے، چو، انا، من، مرد و زن۔ جیسے کہ انا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں، مرد اور عورت، یعنی انا ضمیر مرد کے لیے بھی استعمال ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہے۔ وضربت ضرب من، اور ضربت کا معنی ہے ضرب من، میں نے مارا۔ ویایا خاص مرا، خاص کر مجھ کو۔ ضربنی، مارا اس نے مجھ کو۔ ولی، اور میرے لیے۔
یہ کتنی ضمیریں ہوئی بیان کر رہے ہیں، وہیں ہفتال ضمیر است، اور یہ 17 ضمیریں ہیں۔ 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع متصل۔ مرفوع اس بنیاد پر کہا کہ یہ ضمیر حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں یعنی حالت رفع سے مراد کیا ہے، فاعل کی حالت ہے یا نائب فاعل کی حالت ہے، مبتدا کی حالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مرفوع کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ حالت رفع میں ہیں، اور متصل کہہ کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ وہ کسی فعل سے متصل ہو، جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ یہ 14 صیغہ ہو گئے، یعنی 14 ضمیریں۔ یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب نحمیر میں جو صیغے بیان کیے ہیں فعل کے تو متکلم سے شروع کیے ہیں، اور صرف کی کتابوں میں جو یہ گردان شروع کی ہے فعل کے صیغے شروع کیے ہیں تو واحد مذکر غائب کے صیغے یعنی ضربا، ضربا، ضربو سے شروع کیے ہیں، لیکن یہاں پر جو صیغے شروع کیے ہیں تو وہ ضربتو، ضربنا یعنی متکلم کے صیغے سے شروع کیے ہیں، یعنی آخری سے شروع کیے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ضمیروں میں سب سے اعرف المعارف جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ضمیر متکلم کی ہوتی ہیں، پھر ضمیر خطاب کی ہوتی ہیں، پھر ضمیر غائب ہوتی ہیں۔ تو اس طرز کو اپناتے ہوئے متکلم کے صیغے کو پہلے بیان کر دیا تاکہ اعرف المعارف ضمیر متکلم ہوتی ہے، پھر خطاب ہوتی ہے، پھر غائب ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے، اس لیے متکلم کے صیغوں سے بیان کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر 14 ضمیریں بیان کی، اور بھی قسم ہے مرفوع متصل کے علاوہ، یعنی مرفوع منفصل ہے، منصوب متصل ہے، منصوب منفصل ہے، مجرور متصل ہے، تو اس کو پہلے ان میں سے کسی ایک کو پہلے بیان کر دیتے، مرفوع متصل ہی کو پہلے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب کہ ضمیر بارز مرفوع متصل جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی فعل کی علامتوں میں سے جو علامت پائی جاتی ہے وہ ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر کیا بولتے ہیں ضمیر مجرور متصل، یہ فعل کی علامتوں میں سے نہیں ہے۔ ضمیر بارز مرفوع متصل ایک ایسی ضمیر ہے جو فعل کی خاصیت میں شمار ہے، جو فعل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے مرفوع متصل کی صیغوں کو پہلے بیان کیا۔ اور 14 مرفوع منفصل بیان کر رہے ہیں، 14 مرفوع منفصل اور 14 مرفوع منفصل۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ محل رفع میں ہو، یعنی وہ مبتدا واقع ہو وغیرہ۔ منفصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے انا، نحنو۔ انا واحد متکلم کے لیے، نحنو جمع متکلم کے لیے، اور تثنیہ متکلم کے لیے استعمال ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوں گے یہ۔ انتا، انتما، انتم، یہ تینوں جو ضمیریں ہیں یہ مذکر حاضر کی ہیں، انتا واحد مذکر کی، انتما تثنیہ مذکر حاضر کی، اور انتم جمع مذکر حاضر کی۔ انتے، انتما، انتنا یہ تینوں مؤنث حاضر کی ہے، انتی واحد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، اور انتنا جمع مؤنث حاضر۔ ہوا، ہما، ہم یہ تینوں مذکر غائب کی ضمیر ہیں، ہوا واحد مذکر غائب کی، ہما تثنیہ مذکر غائب کی، ہم جمع مذکر غائب کی، اور ہیا، ہما، ہننا یہ تینوں ضمیریں مؤنث غائب کی ہیں، ہیا واحد مذکر غائب کی، ہما تثنیہ مذکر غائب، اور ہننا جمع مؤنث غائب۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ 14 منصوب متصل اور 14 منصوب متصل، یعنی منصوب اس اعتبار سے کہ وہ محل نصب میں ہو، اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عامل سے ملی ہوئی ہو، جدا نہ ہو۔ جیسے ضربنی، ضربنا، تو ضربنی میں متکلم کی ضمیر ہے، ضربنا میں جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ ضربنی، ضربنی، تو ضربنی اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہم کو مارا، ضربکا اس نے تجھ کو مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکم اس نے تم سب کو مارا۔ تو ضربکا، ضربکما، ضربکم یہ تینوں میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر خطاب کی ہے، مذکر خطاب کی۔ ضربکی، ضربکما، ضربکما، ضربکنہ
ان تینوں میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر خطاب ہے لیکن مونس کے لیے ہیں. ضرب کی اس نے تجھ مونس کو مارا، ضربکما تم دونوں کو مارا، ضربکنا تم سب مونسوں کو مارا، ضربہ ضربہما ضربہم ان تینوں میں جو ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل مذکر کی ہے اور مذکر غائب ہے. یعنی ضربہ اس نے اس کو مارا، ضربہما اس نے ان دونوں کو مارا، ضربہم اس نے ان سب کو مارا، ضربہا ضربہما ضربہن ان تینوں صیغوں میں جو ضمیر ہے ضمیر مؤنث غائب ہے اور ضمیر منصوب متصل ہے. ضربہ اس نے اس کو مارا، ضربہما اس نے ان دو کو مارا، ضربہن اس نے ان سب کو مارا. 14 منصوب منفصل، 14 منصوب منفصل. منصوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ محل نصب میں ہوں یعنی مفعول بھی واقع ہوں، اور منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عامل سے ملی ہوئی نہ ہو. ایایا ایانا یہ متکلم کی ضمیر ہے، ایایا ایانا، ایایا واحد متکلم اور ایانا جمع متکلم. ایایا خاص کر مجھ کو، ایانا خاص کر ہمیں. ایاکا ایاکما ایاکم یہ مذکر خطاب کی ہے اور تینوں ضمیر ہیں. ایاکا واحد مذکر، ایاکما تثنیہ مذکر، ایاکم جمع مذکر حاضر. ایاکا خاص کر تجھ کو، ایاکما خاص کر تم دونوں کو، ایاکم خاص کر تم دو کو. ایاکی ایاکما ایاکنا، ایاکی ایاکما ایاکنا یہ تینوں مؤنث حاضر کے لیے ہیں. ایاکی خاص کر تجھ کو، خاص کر تم دونوں کو، خاص کر تم سب مؤنثوں کو. ایاہو ایاہما ایاہم ان تینوں صیغوں میں جو ضمیر ہیں وہ ضمیر غائب ہیں اور ضمیر منصوب منفصل ہے. ایایا ایاہو خاص کر اس کو، ایاہما خاص کر ان دونوں کو، ایاہم خاص کر ان سب کو. ایاہا ایاہا ایاہما ایاہن یہ تینوں ضمیر منصوب منفصل ہیں اور مؤنث کے لیے ہیں. ایایا ایاہا خاص کر اس کو، ایاہما خاص کر ان دونوں کو، ایاہن خاص کر ان سب کو. وہ 14 مجرور متصل اور 14 مجرور متصل. مجرور کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر کے ساتھ ہو اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر سے متصل ہو. اور مجرور متصل یہ دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک تو حرف جر کے ساتھ، ایک اضافت کے ساتھ. جیسے غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم تو اضافت کے ساتھ ہوئی ہے. اور لی لنا لکا لکما لکم یہ حرف جر کے ساتھ ہے. کیوں؟ مجرور متصل دو صورتیں ہیں اس کی، ایک اضافت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے. تو غلامی یہ اضافت کے ساتھ ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے، اور لی یہ حرف جر کے ساتھ ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے. اور ضمیر مجرور منفصل آتی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے شروع سبق میں بیان کر دیا ہے. وہ 14 مجرور متصل اور 14 مجرور متصل. لی لنا خاص کر مجھ کو، لنا خاص کر ہم کو، لکا لکما لکم یہ تینوں مذکر خطاب کی ہیں. لکے لکما لکنا تینوں مؤنث خطاب کے لیے ہیں. لہو لہما لہم تینوں مذکر غائب کے لیے ہیں. لہا لہما لہن یہ تینوں مؤنث غائب کے لیے ہیں. دوم اسماء اشارات. دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات. اسم اشارہ کی تعریف یہ ہے کہ اسم اشارہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے کسی شے مبصر کی طرف اشارہ کیا جائے یعنی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دکھنے میں آئے. رہی بات کہ اسم اشارہ یہ مشابہ مبنی کیسے ہے، یعنی اسم غیر متمکن کی قسموں میں کیسے ہے. اور اسم غیر متمکن کسے بولتے ہیں؟ جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے. تو اسم اشارہ اصل مبنی سے مشابہت کیسے رکھ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اسم اشارہ جو مشابہت رکھتا ہے حرف سے، یعنی جس طرح حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کلمے کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتا ہے، ایسے ہی اسم اشارہ بھی اپنا معنی دینے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم اشارہ کو جو مشابہت ہے وہ حرف سے مشابہت ہے. اب اسم اشارہ کیا کیا ہیں بیان کر رہے ہیں. ذا، وزانے، وزینی، وتا، وتی، وتی، وزیح، وزیہی، وتیہی، وتانے، وتینی، و اولائی بمد و اولا بقصر. یعنی ذا ہے، زانے ہیں، زینی ہے، تا ہے، تی ہے، تی ہے، زی ہے، زیہی ہے، تیہی ہے، تانے ہیں، تینی ہے، اولائی ہے مد کے ساتھ اور اولا ہے کسر کے ساتھ. اب ذا یہ اسم اشارہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں ہاذا اور ذالکا. تو ہاذا اور ذالکا کی اصل کیا ہے؟ ذا ہے، یعنی دونوں کی اصل کیا ہے؟
زا ہے. اگر شروع میں ہا برائے تنبیہ داخل کر دیں تو حاضہ بن جائے گا، اور لام بعد کا کاف کے تا کا داخل کر دیں تو ذالکا اسم اشارہ بعید بن جائے گا، اور حاضہ اسم اشارہ قریب بن جائے گا. زانے اور زینی، زانے یہ تثنیہ کے لیے، اسی سے حاضانے بن جائے گا، اسی سے زانی کا بن جائے گا. اگر شروع میں ہا برائے تنبیہ داخل کر دیں گے تو حاضانے، اور زانی کا کیا کاف کی تا کا بیان کر دیں گے تو تثنیہ کا صیغہ اسم اشارہ بن جائے گا. اور یہ زانے تثنیہ کے لیے ہیں، زینی یہ بھی تثنیہ کے لیے ہیں، لیکن زانے اور یہ حالت رفع کے ساتھ ہے خاص ہے، اور زینی یہ حالت نسبی و جری کے ساتھ خاص ہے. تو اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو معرب والا اعراب ہوا، کیونکہ اس میں معرب جو تثنیہ ہے اس کا اعراب بھی یہ ہوتا ہے جو یہ بیان کیا کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی اعراب ہوا، تو یہ تو معرب ہونا چاہیے. تو حالانکہ آپ مبنیات میں اس کو بیان کر رہے ہو، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب اہل نحو نے، نحوی حضرات نے زانے کو حالت رفع کے ساتھ وضع کیا ہے اور زینی کو حالت نسبی و جری کے ساتھ وضع کیا ہے، یعنی کہ ان کی وضع ایسے ہی ہوئی ہے، اسی طریقے پر ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عامل کے آنے سے اس کا اعراب بدل دیا گیا ہے. بہرحال وتا وتی وتی وضی وضی وتی، یہ 6 کے 6 یہ ان 6 سے ایک تلکا بنتا ہے اور ایک حاضی بنتا ہے، یعنی جن کے شروع میں تا ہے تو ان سے بنتا ہے اسم اشارہ، اور جن کے شروع میں ذال ہے تو ان سے بنتا ہے حاضی. بہرحال یہ اسم اشارہ مؤنث کے لیے استعمال ہے، اسم اشارہ مؤنث واحد مؤنث کے لیے استعمال ہے، خواہ اس سے تلکا بنا لیں یا اس سے حاضی بنا لیں. بہرحال اگر آپ کے سامنے تلکا آ جائے، کوئی پوچھے تلکا کی اصل کیا ہے، تو آپ اس 6 میں سے ان کو بیان کر، ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دو کہ جن کے شروع میں تا ہے. یا تو آپ سے پوچھے کہ کوئی کہ تلکا کی اصل کیا ہے، تو آپ تو یا تو تی بتا دو، تا بتا دو، تی بتا دو، یا تی بتا دو، یا تی بتا دو. اور اگر آپ سے پوچھے حاضی کی اصل کیا ہے تو آپ اس سے کیا ہے زہی بتا دو یا زہی بتا دو. بہرحال و تانے و تینی، تانی اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں اور یہ حالت رفع کے ساتھ خاص ہے، اور تینی یہ حالت نسبی و جری کے ساتھ خاص ہے. یہاں بھی اعتراض وہی کیا جائے گا جو پہلے کیا تھا، اور جواب بھی وہی ہوگا جو پہلے دیا کہ صاحب ان کی وضع اسی طریقے پر ہوئی ہے کہ تانے حالت رفع کے ساتھ خاص ہے اور تینی حالت نسبی و جری کے ساتھ خاص ہے. تو اولائی بمد و اولا بقصر، اور اولائی مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ، یعنی الف ممدودہ آئے گا تو اولائی آئے گا، اور الف مقصورہ آئے گا تو اولا آئے گا. اور ان سے ہاولائی بنتا ہے اور اولائی کا بنتا ہے. اور ہاولائی اولائی کا یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے، یعنی ہاولائی اسم اشارہ قریب کے لیے اور اولائی کا اسم اشارہ بعید کے لیے، لیکن مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الف ممدودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس سے کما قبل الف ہو، تو وہ اس کو الف ممدودہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جس کے آخر میں رسم الخط کے اعتبار سے الف یا ہو اور پڑھا جاتا ہو الف، اس کو بولتے ہیں الف مکسورہ. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.